السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ رب زدنی علما۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی ہم پر برکتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ ہم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 8 رکعت تراویح پڑھ سکیں۔ الحمدللہ نا۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں، کبھی موقع ملے تو ہاسپٹل کا چکر لگا لیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان آیا ہے، چند رکعت ادا کر لیں گے، لیکن وہ ہاسپٹل سے آ نہیں سکتے، مسجد میں حاضر ہو نہیں سکتے اور 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے مسجد میں کھڑے ہو کر کے۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں، اس وقت کو ایسے ہی بیکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ IPL آ گیا ہے۔ اچھا تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ IPL جو ہے نا، یہ قبر میں ساتھ نہیں دے گا۔ یہ جو کھیل ہیں، یہ جو موویز ہیں، یہ جو دنیا میں چل رہے ہیں نا، اصل میں یہ مسلمانوں کے خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیں۔ بات بہت بھاری ہے، یہ بہت وزنی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، مسلمانوں کے اندر جو خون چل رہا ہے نا، یہ خون بہت گرم ہوتا ہے۔ اللہ رسول اللہ کی جہاں بات آئی، قرآن حدیث کی جہاں بات آئے، صحابہ اکرام کی عظمتوں کی جہاں بات آئے، تو یہ خون بہت گرم ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے؟ مسلمانوں سے کہیں قرآن حدیث کو چھوڑو، ٹھنڈا نہیں ہوتا اور گرم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص کر ٹارگٹ بناتے ہوئے یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں، یہ تو انجوائمنٹ ہے نا بھائی، یہ تو چپ ایسے ہی کھیل تماشا ہے نا۔ ہاں، دنیا کو کھیل تماشا ہی کہا گیا ہے، اس دنیا کو کھیل تماشا ہی کہا گیا ہے۔ لہٰذا جو یہاں حاضر ہیں وہ ایک بار الحمدللہ کہہ لیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مسجد میں جمع ہوں۔ حاضرین اکرام، جو ہمارے سورے چل رہے ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ ہے، ان 2 سوروں میں، ان 2 جو سورے ہیں، کامن سی بات یہ ہے کہ اس میں جنگوں کے تعلق سے بتلایا گیا۔ جنگ، باٹلز جسے کہا جاتا ہے، بیٹلز جسے کہا جاتا ہے، جنگوں کے تعلق سے بتلایا گیا۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے جنگ۔ سوال ہے، سب سے پہلی اسلام میں کون سی جنگ لڑی گئی؟ اسلام میں سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ بدر۔ جی الحمدللہ، اسلام میں سب سے پہلے لڑی جانے والی جنگ بدر ہے، اسی پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ کیوں یہ جنگ پیش آئی؟ کیونکہ اس سوروں میں، یہ 2 سوروں میں اسی جنگ کے تعلق سے اور جنگ احد کے اور بعض جنگوں کے تعلق سے بات ہوئی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام جنگ کا حکم دیتا ہے؟ پہلا سوال تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر اپوزٹ والے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور وہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں یا وہ انسانیت پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، ایسی صورت میں اس ظلم کو روکنے کے لیے یہ جنگ رکھے گئے ہیں۔ جنگ رکھنے کا مقصد عدل کو انصاف کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس کے ٹوٹل قواعد ہیں، قانون ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق رولز ہیں، اس کے مطابق لڑی جائے گی۔ حاضرین اکرام، اب اسلام میں یہ جنگ بدر ہوئی کیوں؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ
ابو سفیان مکہ کی تجارت کے لیے نکلتے ہیں لوگوں کے ساتھ. قافلہ ملک شام پہنچا, تجارت کیا, تجارت کر کے لوٹ رہے ہیں. اب یہ مکہ جانا ہے, مدینہ پر سے ہی گزر کے جائیں گے یا مدینہ کے قریب سے گزر کر کے جائیں گے. ان کے پاس 1000 اونٹ ہے. کتنے اونٹ؟ تجارت کر کے بزنس کر کے لوٹ رہے ہیں ملک شام سے, 1000 اونٹ ہے اور 50,000 دینار ہیں. کتنے ہزار؟ 50,000 دینار ہے, یعنی 260 کلو سونے کے قریب, 260 کلو سونے کے قریب وہ بزنس کر کے لوٹ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوٹنے کی خبر ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجے, جاؤ ان کی پوری خبر لے کر کے آؤ, کہاں رک رہے ہیں, کہاں سے سٹارٹ کرے ہیں جانا, اور ان کا رستہ مدینہ سے کتنے قریب سے ہو کر کے جانے والا ہے. بھیجے مخبری کرنے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے. سعد, طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما دونوں نکلے, معلومات کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اعلان کرا دیے کہ جو ان کا تجارت کا قافلہ آ رہا ہے نا, اس پر ہمیں حملہ کرنا ہے. وہ جو تجارت کر کے مال لا رہے ہیں نا, اس مال کے اوپر ہم اپنا قبضہ کرنا ہے, اس مال کو لوٹنا ہے. سیدھے باتوں میں اب دیکھیے ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے, سیدھا بول لیتے جانا نہیں ہے. بعض لوگوں کی غلط خیالات کا رد بھی کرنا ہے, وگرنہ فائدہ کیا بولنے کا بھئی. جب جو اختلاف بڑھا رہے ہیں اس اختلاف کو بھی کم کرنا ہے نا. دیکھیے منکرین حدیث کا انکار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں, دیکھو یہ کیسے رسول ہیں, یہ رسول مال لوٹنے جا رہے ہیں, یعنی نعوذ باللہ یہ رسول لٹیرے ہیں, یہ کیسے رسول ہیں, لہٰذا یہ حدیث جھوٹی ہے. حدیث کا انکار کرتے ہیں. اب عام مسلمان جو قرآن کے قریب نہیں ہے, جو حدیث کے قریب نہیں ہے, جسے اللہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے, ایک معنی میں نیا اہل حدیث ہو گیا ہے, وہ یہ سننے کے بعد اس کو حدیث میں ڈاؤٹ آتا. ہاں نا, اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجیں, اور یہ نبی لوٹ کے لیے جا رہے ہیں. ہاں, یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم میں, یہ حدیث ضعیف ہے. الف کا بھالا نہیں پتا, حدیث کے ضعیف کہنے پر چلے ہیں. یہ دیکھیے, یہ بہت بڑی کامیڈی لگتی ہے. اب جو عام مسلمان ہیں, جو واقعی حدیث پر یقین رکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو غلط نہیں سمجھتے, ان کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے. پھر یہ کرے کیوں؟ کفار جو تجارت کر کے آ رہے تھے, ان کے مال کے اوپر حملہ کیوں کرے؟ 2 ریزنز ہیں, بغیر ریزن کے کام نہیں چلتا. اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. نمبر 1, صحابہ اکرام کا پورا مال انہوں ہڑپ کرے نا, کرے نہیں کرے. صحابہ اکرام کا گھر, مال, دولت, بیوی, بچے, سب کچھ یہ لوگ چھین لیے نا. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں, مال دولت ساتھ میں, بیوی بچے ساتھ میں, مکہ پار کرنے والے ہیں. مکہ والے آئے, کہا کہ اے ابو سلمہ, جو تم مال لے کر کے جا رہے ہو نا, یہ مال مکہ والوں کا ہے, مکہ والوں کے درمیان رہ کر کے تمہیں کما ہے, اس مال کو چھوڑ دو. کیسے ایمان والے ہیں؟ آج ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ دنیا کے کھیلوں کو, یہ دنیا کے لعب کو نہیں چھوڑتے, لیکن انہوں نے مال کو چھوڑ دیا. پھر بچی والے آئے, ام سلمہ کے خاندان والے آئے, کہا کہ اے ابو سلمہ, یہ جو ام سلمہ ہے نا, یہ ہماری گھر کی بیٹی ہے, ہم نے تمہیں دی تھی, اس کو لے کر کے نہیں جا سکتے, آپ چھوڑ کر کے جاؤ. جس کو حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں بیوی, ان بیوی محترمہ کو مکہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اتنے میں
خود اپنے گھر والے آئے، کہا اے ابو سلمہ جو تم بچوں کو لے کر کے جا رہے ہو نا، یہ ہمارے گھر کے ونش ہیں، یہ ہمارے گھر کے وارث ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جاؤ۔ ان کو بھی چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ، وہ ہجرتوں کے بہت ہی خواہاں، نہ کچھ کی پرواہ مصیبتوں کی، لٹا کے گھر بار مال و دولت، چلے ہیں لہراتے پرچم حق۔ یہ وہ صحابہ ہیں، دیکھیے سبحان اللہ۔ اب مکہ والوں کا جو مال آ رہا ہے، اس مال پر قبضہ کر کے یہ مال جو لوٹے تھے اس کا بدلہ لینا تھا، پہلا مقصد، پہلا ریزن۔ دوسرا ریزن کیا ہے؟ پہلا ریزن سمجھ میں آ گیا، مسلمانوں پر جو ظلم ستم ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ دوسرا ریزن، یہ لوگ جو تجارت کر کے جا رہے تھے، اس مال سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ لوگ۔ مکہ کے مشرکین، یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں، گئے تجارت کر کے لوٹ رہے ہیں، جو 260 کے قریب کلو سونا ہے جو ان کی تجارتیں، اس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب سوچئے، جب ایک جنگ شروع ہو کتنے لوگوں کا خون بہے گا یا نہیں؟ کتنے لوگ، کتنی مائیں اپنے بچوں کو کھو دیں گی، کتنی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ اس دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے آگے بڑھے تاکہ ان کے مال کو قبضہ کر لیا جائے، اور یہ جو جنگ کی تیاری کے خواہش مند ہے ان کی یہ تیاری ٹوٹ جائے۔ سیاسی چال کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو مضبوط کرنے اور جنگ کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ابو سفیان بہت ٹیلنٹڈ تھے، بہت ٹیلنٹڈ، مکہ والے بہت ٹیلنٹڈ تھے، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کا ٹیلنٹ اتنا دور کا تھا، مثال پیش کر رہا ہوں۔ اب جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ والے حملے کے لیے، مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے اس قافلے کو اور تجارت کو بیکار کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً زمزم بن عمر غفاری کو پیسے دے کر کے بھیجتے ہیں، جاؤ مکہ میں فوراً اعلان کرو کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے، محمد حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ شخص زمزم بہت رفتاری کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے۔ مکہ پہنچتے ہی، انسان سفر سے آیا پانی پینا نا، لیکن نہیں، مکہ والوں کے اندر وفاداری بہت تھی، ذمہ داری دی گئی نا۔ اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کے اسی لیے چنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اسی لیے بھیجا تھا کہ مکہ والے بڑے وفادار ہوتے ہیں، نہ پانی نہ آرام، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی مکہ میں پہنچے فوراً کہنے لگے، قریش کے لوگوں، اے مکہ والوں، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اگر تمہارے اندر جرت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے تو فوراً جاؤ اپنے قافلے کی حفاظت کر لو، وگرنہ تم لٹ جاؤ گے۔ یہ سننا تھا۔ مکہ کے ہر گھر سے آدمی بھاگنے لگے اپنے گھوڑوں کی طرف۔ ان تمام کا کمانڈر کون تھا پتہ ہے؟ ابو جہل تھا، ابو جہل۔ تمام کو کمانڈری میں لے لیا اور نکل رہا ہے، مکہ سے پورا قافلہ نکل رہا ہے۔ کتنے؟ 1300 کا قافلہ، 1300 لوگ، ہتھیار بھی تیار ہیں ان کے پاس، گھوڑے بھی تیار ہیں، اونٹ کا تو حساب نہیں لگا سکے، ساز و سامان کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ جب نکلے تو انہیں اب ڈاؤٹ آیا، بنو بکر یہ قبیلہ ہے، قریش کا دشمن ہے، کیا ہے؟ ابو جہل اور بڑے سرداروں کو ڈاؤٹ ہوا اور ڈر اندر سے ہوا کہ اب ہم مکہ سے نکل رہے ہیں، سامنے سے ہم مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، پیچھے سے بنو بکر ہم پر حملہ کر دیے تو ہم ہار جائیں گے۔ یہ بات آئی تھی ان کے ذہنوں میں اور جنگ سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ شیطان چھوڑے گا، شیطان چپ ہی بیٹھے گا؟ آج مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے نا، کوئی شخص آئے گا بچائے گا، کیا شیطان ویسا رہے گا؟ نہیں، بلکہ سراقہ بن مالک ایک شخص ہے، اس کی شکل میں وہ آتا ہے،
بنو بکر کا، آ کر کے ابو جہل سے کہتا ہے، باقاعدہ انسان کی شکل میں آتا ہے، سراقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے، اور جا کر کے ابو جہل سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ان مسلمانوں سے لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بنو بکر والے بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو ان مسلمانوں سے لڑو، ان کو آج ہراؤ، اگر تم ان کو آج نہیں ہراؤ گے تو تم ہار جاؤ گے۔ جوش دلاتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کھینچا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَكُمْ، شیطان نے ان کفار کے اعمال کو خوبصورت کر کے بتلا دیا۔ اور شیطان کی یہ فطرت ہے، انسان کو بھٹکانے کے لیے اس کے گناہ کو بہت خوبصورت دکھاتا۔ دنیا کتنی خوبصورت ہے نا، جتنی خوبصورت شیطان دکھاتا اتنی خطرناک یہ دنیا ہے۔ ان کو بھی ان کے اعمال، یہ جو جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی اپنی اس جنگ کو جیت کا نشہ دلاتا ہے، ہر طریقے سے ان کی کوشش کرتا ہے۔ اب ابو جہل مان جاتے ہیں، ہاں بھائی اب ہمارے ساتھ بنو بکر بھی ہے، اب جا کر کے لڑیں گے۔ اتنے میں ہی ابو سفیان جو قافلے کے بڑے تھے اور قافلے کو بچا کے لا رہے تھے، مدینہ کے تھوڑے قریب آئے، ادھر ایک چرواہے سے ملے، پوچھا یہاں آپ نے کن لوگوں کو دیکھا ہے کیا، مطلب ایسا کہ ہر روز چلے سر کا ریگولر نے آج کچھ عجیب ہو گیا ہو، ایسا کچھ دیکھے کیا، سوال کرتا ہے۔ تو وہ چرواہا بولتا ہے نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، لیکن ہاں 2 لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ ادھر قریب کے ایک کنویں کے پاس آ کر کے پانی پی کر کے گئے ہیں، بس میں یہ 2 لوگوں کو دیکھا ہے۔ ابو سفیان بہت ٹیلنٹڈ تھے نا، وہ کنویں کے پاس گئے، ادھر اونٹ کی مینگنیاں تھیں۔ کیا تھی؟ اونٹ کی مینگنیاں۔ وہ اونٹ کی مینگنیاں اپنے ہاتھ میں لیے، لے کر کے توڑے۔ کیا کیے؟ اونٹ کی جو مینگنیاں ہے وہ اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر کے توڑے، توڑ کر کے فوراً چلا کر کے کہے یہ یثرب کے لوگ ہیں، یعنی مدینہ کے لوگ ہیں، یہ ہمارے قافلے کی نشاندہی کے لیے آئے تھے، یہ جو چارہ ان مینگنیوں کے درمیان یہ مدینہ کا چارہ ہے، لہٰذا اپنے قافلے کو پلٹاؤ اور سمندر کے کنارے سے اپنے لشکر کو محفوظ طریقے سے پہنچا کر کے مکہ پہنچ گئے۔ دیکھیں نا، صرف اونٹ کی مینگنیوں سے پتہ لگا لیے کہ مدینہ کے لوگ آئے تھے یہاں پر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اتنا ٹیلنٹ دیا تھا، لیکن یہ جو مشرکین ہیں نا، اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہدایت کے لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ کئی لوگ ہدایت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے۔ آج بھی بولتے ہیں نا ان کتنا بڑا ہے، وہ کتنا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس، ان ہر ایک چیز میں کامیاب ہوتا۔ ایمان نہیں تو وہ کامیابی کیا فائدہ؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نہ ملے تو وہ چاہے کتنی بھی پراپرٹی بنا لے، کیا فائدہ؟ لہٰذا ابو سفیان لشکر کو بچا کر کے فوراً پہنچ جاتے ہیں مکہ۔ مکہ پہنچ کر کے یہ ابو جہل اور جو 1300 کا قافلہ چلا تھا ان کے پاس اعلان بھجواتے ہیں، لوٹ کر کے آ جاؤ، لوٹ کر کے آ جاؤ مکہ، اب تمہارا قافلہ محفوظ ہو گیا نا، مسلمان حملہ نہیں کرے نا، تمہارا پورا مال و دولت اب محفوظ ہے نا، اب مکہ لوٹ کر کے آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل کی ذہنیت بن گئی تھی، اب کیسا بھی کر کے لڑنا، مسلمانوں کو قتل کرنا، یہ ذہن بن گیا تھا ان کا، اور شیطان اس میں اور مضبوطی لا دیا تھا۔ ابو جہل بات کو نہیں مانے، کہا کہ ہم لڑیں گے، اگر مسلمان ہم سے مقابلہ کریں گے تو ہم ان سے باقاعدہ لڑیں گے، اگر مسلمان نہیں آئیں گے تو 3 دن تک ہم بدر کے میدان میں ڈیرے ڈال کر کے رہیں گے، جشن منائیں گے، خوب شراب پئیں گے۔ اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت اخنس بن شریق ایک شخص ہے، سردار تھے یہ بنو زہرا کے، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، قافلے کو بچانے کے لیے ہمیں نکلے تھے، قافلہ بچ گیا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، مکہ لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ابو جہل نہیں مانتے اور ان کو عار دلاتے ہیں، مکہ کی عار دلاتے ہیں، تمہاری ماؤں نے تمہیں جنا ہے، تمہارا خون کیا ٹھنڈا ہو گیا، فلاں فلاں کہہ کر کے عار دلاتے ہیں۔ اس پر تمام لوگ راضی ہو جاتے ہیں،
لیکن بنو زہرہ کے یہ جو سردار ہیں اخنس بن شریق بات نہیں مانتے. 300 اپنے جو بنو زہرہ کے لوگ تھے ان کو لے کر کے لوٹ جاتے ہیں. کتنے؟ 300. 1300 کا قافلہ، لیکن اس میں سے 300 ابن شریق کے کہنے پر لوٹ کر کے آ جاتے ہیں. اب قافلہ کتنے کا بچا؟ 1000 کا. اب یہ لوگ فخر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، ہر اعتبار سے ہم جیتیں گے اس نیت سے آگے بڑھ کر کے یہ لوگ پہنچے بدر کے قریب میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کیا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچا دیے ہیں. اب کیا کریں گے؟ دوسری اطلاع بھی مل گئی، ابو جہل پورے 1000 لشکر کے ساتھ بدر کے قریب آ چکا ہے. اب کیا کرنا؟ مومنین ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. دیکھیے انسان کا ایک ذہن جو ہے نا، ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے ذہن کو فارغ کرنا ہے. اب میں رمضان میں یہ عبادتیں کروں گا، یہ تراویح پڑھوں گا، میں یہ سنوں گا، یہ کروں گا. ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. اب مومنوں میں 2 فرقے بن گئے، ایک ہم لوٹ چلتے ہیں، ایک نہیں لڑیں گے. یہ جو ہے نا کفار کی تعداد کو دیکھ کر کے نہیں ڈرے تھے مومنین کفار 1000 کفار سے ہم کیسا لڑیں گے، یہ دیکھ کر کے نہیں ڈرے تھے. ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ان کے پاس صحیح طریقے سے ڈھال تھا. پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ 2 گھوڑے. 313 کا لشکر. اور مدینہ میں کیا اعلان ہوا تھا پتہ ہے؟ ہم قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں، جو آنا چاہتا ہے آئے، جو نہیں آنا چاہتا ہے نہیں آئے، تمہاری مرضی. اس وجہ سے کئی لوگ مدینہ میں رک گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ مدینہ میں بہت لوگ تھے، رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مرضی کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا. اور جو رک گئے تھے ان کا بھی یہی ذہن تھا، قافلے کو لوٹنے جا رہے ہیں، اگر لوٹ لیے تو بغیر جنگ کے مال آ جاتا، اگر نہیں لوٹے تو ہوش خالی ہاتھ آ جاتے. یہ ذہن تھا. اب مومنین کا یہ مسئلہ ہو گیا نا. اللہ رب العالمین دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، 2 میں سے کیا تو ایک تمہیں مل کر کے ضرور رہے گا. یا تو ان کا قافلہ تم لوٹ لو گے، اگر قافلہ نہیں لوٹو گے ضرور ضرور تم ان کو میدان میں شکست دو گے، تم ہراؤ گے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کر دی سورہ انفال میں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. یقیناً اللہ رب العالمین حق کو حق ظاہر کر کے رہے گا اور باطل کو باطل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگر گرچہ اسے بہت برا سمجھے مجرم، یہ مشرکوں کو بہت برا معلوم ہو، لیکن اللہ رب العالمین اس کام کو کر کے رہے گا. لہٰذا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا دیکھے، اللہ رب العالمین نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیج دیا کہ 2 گروہوں میں سے 2 چیزوں میں سے کیا نہ کیا جیتو گے. یا تو ان کے تجارت کے مال کو تم حاصل کر کے رہو گے، دوسرا یا نہیں، اگر تجارت کے مال کو حاصل نہیں کرو گے، دوسرا ان کو تم ضرور شکست دو گے. 2 میں سے کیا تو ایک ہوگا. مومنوں کے پاس ہمت آئی. اب اللہ رب العالمین نے مومنوں کا کیسا ساتھ دیا. پتھریلی زمین تھی، اللہ رب العالمین نے برسات کو نازل کر دیا تاکہ زمین میں نرمی اور مضبوطی آئے، اور گھوڑوں کے جو ٹاپ ہیں، گھوڑوں کے جو پیر ہیں، زمین پر مضبوطی سے رکے. دوسرا، جو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، اس برسات کے پانی سے اس کا وسوسہ کم ہو جائے. دوسرا. تیسرا، مسلمانوں کو پیاس لگی ہوئی تھی، اس برسات کے پانی سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے پانی کا انتظام کر دیا. میدان جنگ میں مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے غنودگی کو طاری کر دیا. النعاس کہتے ہیں، النعاس غنودگی یعنی اونگنا. بھئی ایک مشکل کا موقع ہے اور اس مشکل میں بنداس کوئی رہتا بے فکر، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ٹوٹلی بے فکر کر دیا تھا. اب دیکھیے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے. سامنے سے آئے مشرکین، تعداد 1000 کے قریب، اور ان کا جرنیل، ان کا کمانڈر کون؟ ابو جہل. ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں. اب
ہو گئے نا بھائی، 2 ٹیم ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے آیتیں بھی نازل ہوئی، تم جیت کر کے رہو گے۔ اب مشورہ کیے، سچویشن ہوئی، کیا کریں گے؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے فیصلہ آ گیا، فوراً نکل سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، جنگی تھے، لڑنے میں ماہر تھے، اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول لڑیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول لڑیں گے۔ کیوں؟ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو مدینہ چلے جاتے تھے، کیونکہ مقصد تھا، وہ مقصد نہیں ملانا، اس لیے کیونکہ اگر اب جنگ نہیں کریں گے تو مشرکین کے پاس اور ہمت آ جائے گی، اور یہ مشرکین مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کو بھی قتل کریں گے، اور یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، عورتوں کے ساتھ برائی بھی کریں گے۔ اس دور کا تو رواج تھا، جو جنگ جیتتا اس علاقے کو برباد کر دیتا اور ادھر کی عورتوں کو تک برباد کر دیتا۔ اس دور کا رواج تھا یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ کیا، ابو بکر نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا، عمر بن خطاب بھی ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور کوئی مشورہ دے گا؟ اس وقت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں مقداد رکھیے، بہت پیارا نام ہے، فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ ہم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم سینے پر تیر کھانے والوں میں سے، سینے پر آپ حکم دیجئے، ہم ان سے لڑیں گے۔ کیا بنی اسرائیل کے قوم کے سمجھ رکھے ہیں؟ نہیں، بنی اسرائیل نے جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو دیا، ہم وہ جواب نہیں دیں گے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ کا رب جا کر کے فرعون سے لڑیے، ہم یہاں پر انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کر کے وہ تماشا دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیا معمولی بات؟ دلیل سے بات کر رہے ہیں، دلیل سے۔ اہل حدیث کی بھی صفت یہی ہے، جب بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل رکھ کے بات کرتے ہیں، اپنے من کی بات نہیں کرتے، اپنے دل کی بات نہیں کرتے، دلیل سے بات کیے۔ اذهب انت وربک، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے مدینہ میں، مدینہ کے باہر، جہاں کہیں بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کوئی اور مشورہ دے گا؟ کیونکہ یہ جو بھی جوابات دیے نا، یہ مہاجرین تھے۔ کون تھے؟ مکہ کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے کے لیے مدینہ آنے والے یہ مہاجرین تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے سننا چاہتے تھے۔ کس سے؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار انصار کے لیے قربان کر دیے، ایسے انصار سے سننا چاہتے تھے۔ ایسے وقت میں اٹھتے ہیں انصار میں سے اور جواب دیتے ہیں اکرمہ رضی اللہ عنہ اور مختلف صحابہ کہ اللہ کے رسول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کود جانے کا تو ہم 1 سیکنڈ انتظار نہیں کریں گے اور 1 سیکنڈ نہیں سوچیں گے، فوراً سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم ہر موقع پر آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ حکم دے کر کے تو دیکھیے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشی محسوس کرتے ہیں پوچھیے مت۔ اب اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس جواب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ سامنے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے، میدان جنگ کا نقشہ دکھایا، جنگ بدر کا، اور کہا کہ دیکھو یہ جگہ پر فلاں انتقال ہوگا، فلاں شخص مر جائے گا، قتل ہوگا، اس جگہ پر فلاں مشرک سردار مرے گا، اس جگہ پر فلاں مشرک سردار مرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکے رسول ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کی طرح نہیں ہے جو کبھی عیسیٰ کا کبھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ قیامت کی نشانیاں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ یہ سچے رسول ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ لیے۔ اب
جنگ شروع ہونے کا معاملہ ہے. بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا کہتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد کہتے ہیں، لیکن یہ نبی اس میدان کے موقع پر جنگ سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہیں، رو رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد. اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج تیری راہ میں شہید ہو گئے، مر گئے، انتقال کر گئے، تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. ساروں قطار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے کاندھے پر موجود چادر ڈھل جاتی ہے. اللہ اکبر، اتنا رو رہے ہیں میرے پیارے نبی. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اگر نبی خود جھولی بھرنے والے ہوتے تو رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر کے رو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں، یہ چند صحابہ ہیں، یہ صحابہ اگر تیرے راستے میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد اس دنیا میں اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ کی یہ حالت دیکھ کر کے ابو بکر صدیق پیچھے سے آتے ہیں، چادر لیتے ہیں، نبی کے کندھوں پر ڈالتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا، اللہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا. کیا اللہ رب العالمین خاموش رہا؟ اللہ نے، اس عرش والے نے، اس رحمان نے اس آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل کی. کیا وحی؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، دعا طلب کر رہے تھے، تمہارے ہاتھ تمہارے پروردگار کے دربار میں اٹھے ہوئے تھے، جب تمہارے رب نے تمہاری اس بات کو قبول کی. کیا کہا؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین نشان لگائے ہوئے جن کے اوپر اسٹیمپ ہے، اسٹیمپ لگے ہوئے 1000 فرشتوں کے ساتھ ہم تمہاری مدد کریں گے. یہاں پر تھوڑا رکیے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت دوسرے آیت کو ٹکرا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیسے؟ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کہہ رہا ہے 1000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک اور آیت میں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین 3000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کریں گے. یہ 3 باتیں اللہ رب العالمین نے کہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ ڈاؤٹ ہے، ایک آیت دوسرے آیت کے خلاف جا رہی ہے. اچھا، جو یہ اشکال اٹھاتے ہیں غیر مسلم اٹھا رہے ہیں، چلو ان کو ایمان نہیں، بات الگ ہے. اگر کوئی مسلمان ایسا قرآن مجید میں اشکال اٹھاتا ہے تو ہم ایسے مسلمان سے بڑے پیار سے، بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ اس میں تکرار نہیں ہے. اس میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1، اے نبی 1000 فرشتوں کے ذریعے ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ نے مدد کی، 3000 کے فرشتوں کی بات بھی نہیں پہنچی، یعنی 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی، وہیں پر مسئلہ حل ہو گیا. اگر 1000 فرشتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اور 3000 بھیجتے، اگر ان سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اور 5000 بھیجتے، لیکن 1000 میں مسئلہ حل ہو گیا اسی لیے نہیں بھیجے. پہلی ایک بات. دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا. پہلے 1000 فرشتوں کو بھیجے، پھر اس میں اور 2000 فرشتوں کو بھیجا دیے، تو کل کتنے ہوئے؟ 1 + 2 = 3، 3000 فرشتے. پھر ان میں اور 2000 فرشتوں کو بھیجے، تو اب بتلائیے 3 + 2 = 5، 5000. بات سچی ہوئی جھوٹی ہوئی؟ سچی ہوئی. ایک اور اس کا معنی ہے اللہ رب العالمین نے پہلے 1000 فرشتوں کو بھیجے، اس کے بعد مسلمانوں کو اور ہمت دلانے کے لیے کہ تمہارا رب تمہارا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ 3000 فرشتوں کو بھیجے. کتنے ہوئے؟
4000 ہوئے. پھر اور مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس دور کے صحابہ، اس کے بعد آنے والے تابعین، اس کے بعد آنے والے تبع تابعین، اور آج کے دور کے مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان، ہر مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور 5000 فرشتوں کو بھیجا. کل کتنے ہزار فرشتے ہوئے؟ 9000 فرشتے ہوئے. سبحان اللہ. 3-4 معنی نکلتے ہیں اس میں. تم اس میں یہ معنی نکالنے کے بجائے کہتے ہو قرآن میں قرآن کی آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے آنے کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اب یہ مشرکین ہار گئے. اور یہ مشرکین اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور یہ دھول میں ہٹے ہوئے ہیں. اب یہ مشرکین پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے، ہار کر کے بھاگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی میں یہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے. باقاعدہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر پر تلوار تانے ہوئے ہے، مارنے ہی والا تھا کہ ایک کوڑے کی آواز آئی. ایک کوڑے کی آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایسی آواز سنائی گئی تو سنائی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اپنے کوڑے سے اس مشرک کو قتل کیا اور جو مسلمان تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہے ہیں، ان پر غشی آ رہی ہے، یعنی اون کی وجہ سے ہاتھ سے تلوار گر رہی ہے. اتنی مسلمانوں میں اطمینان ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر زمین پر گر چکا ہے، دھڑ الگ ہو چکا ہے. فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مدد کی. سبحان اللہ. یہ ہے مسئلہ. اللہ رب العالمین نے مشرکین کو شکست فاسٹ دی. اب اس میں ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بہت وقت ہو رہا ہے لیکن آج تھوڑا وقت زیادہ ہوگا کیونکہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والا ہے واقعہ. ایمان سے وہ کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. ذرا آپ فریش ہو جائیے. خیریت سے ہیں آپ سب؟ طبیعت وغیرہ آپ کی؟ الحمدللہ. فریش ہو کر کے سنیے، فریش ہو کر کے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. عمر نوجوان، ابھی وہ جوانی میں داخل ہوئے ہیں، ابھی پختی جوانی نہیں ہے. 18 سے 25 تک کا آپ حساب لگا لے سکتے ہیں. بعض لوگ 15 سال کی عمر بھی بتلائیں، واللہ اعلم بالصواب. تو آئے عبد الرحمن بن عوف کے بازو میں ٹھہرے ہوئے، رضی اللہ عنہ کے بازو کھڑے ہوئے. ایک صاحب آئے، ایک نوجوان آئے، کہا چچا ابو جہل کون ہے ان لوگوں میں، ذرا بتلائیے تو صحیح مجھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں، جواب دینے ہی والے تھے. ایک اور نوجوان رائٹ سائڈ آ گئے، ایک نوجوان لیفٹ سائڈ، ایک نوجوان رائٹ سائڈ آ کے کہا چچا یہ ابو جہل کون ہے، ذرا ہمیں بتلائیے تو صحیح. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ابھی عمر بڑی نہیں ہے لیکن جس کی بات کر رہے ہیں وہ مشرکین کا سردار ہے، سردار مشرکین کا بہت بڑا ہے، وہ اس کے تعلق سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. کہا بھتیجوں، کان میں کہہ رہے ہیں بھتیجے میں بتلاؤں گا کہ ابو جہل کون ہے، تم بتلاؤ تو صحیح کیا کرو گے. جواب دیتے ہیں کہ میں اس کے سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دوں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ظالم پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت برا بھلا کہتا ہے، نبی اکرم کو گالیاں دیتا ہے. میں آج اس کی گردن نکال دوں گا. ادھر پوچھ لیے نا، پھر ادھر کے شخص سے پوچھ رہے ہیں تم کیا کرو گے اس کا پتہ معلوم کر کے. تو انہوں بھی کہتے ہیں آج اس کو بخشنے کا نہیں ہے، آج اس کو قتل کرنا ضرور ہے، آج اس کو قتل کیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. نوجوانوں کی عمر کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں نا. آج کل نوجوان کھیلوں میں، کودوں میں، موویوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ نوجوانوں کا ایمان دیکھیے. ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گالیاں دیتا ہے، آج اسے ہم قتل کرنا ہے.
عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو کر کے جتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ایسے دو نوجوانوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہوں. کہتے ہیں کہ بھتیجوں وہ جو گھوڑا ہے نا اس گھوڑے کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے تلوار لہرا رہا ہے نا وہی شخص ہے ابو جہل. ابھی جواب مکمل ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ دونوں چیتوں کی طرح اس پر حملہ بھی کرتے ہیں اور اس کو قتل بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیسے ایمان والے تھے یہ. نبی کے خلاف کوئی برا کہہ دے تو ان کے ایمان میں اور تازگی آ جاتی ہے اور ان کے پے در پہ پڑ جاتے ہیں. اور ہم کیسے مسلمان ہیں, کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ہم اس کے خلاف ایسے نعرے بازی کرتے ہیں کہ اس میں ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں. نعوذ باللہ. مسلمان نوجوانوں کا حال ہے یہ. ایک طرف وہ نوجوان جو اپنی شجاعت کو بتلاتے ہوئے ایک کا قتل کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان جا کر کے اسے, اب ہمارے ماحول کا تقاضا ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ اس کے گھر کوئی تحفہ لے جائیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرائے اس کے گھر بڑی محبت سے تحفہ لے جائیں. کون سا تحفہ؟ کھجور کا ایک ڈبہ, اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل رحمت للعالمین ایک کتاب, اس کے ساتھ ایک قرآن مجید ترجمے والا. بڑی محبت کے ساتھ اس کے گھر لے جائیں, بڑے سکون سے اس کے سامنے بیٹھیں اور کہیں میرے بھائی تم نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا, ایک کام کیجئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم جان بوجھ کر کے کہو, لا علمی میں کہو. یہ دیکھیے ہم بڑی محبت سے ہم تمہیں کھجور دیتے ہیں, یہ کھجور کھائیے. یہ دیکھیے یہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, یہ کتاب ہے رحمت للعالمین, یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. پہلے اس کا مطالعہ کیجئے, اس کو پڑھیے. جس کے تعلق سے آپ نے برا بھلا کہا ہے اس کی پوری زندگی کو آپ کھنگالیے. دیکھیے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو تکلیف دی. آپ نے پیارے نبی کے تعلق سے برا کہہ کر کے آج موجود تمام مسلمانوں کے سینے کو چھنی کر دیا ہے, لیکن ہم آپ کو برا بھلا نہیں کہیں گے. آپ پہلے پڑھیے کیا کسی مسلمان نے یہ کیا؟ حیدرآباد نے کسی شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی, ہم ریالیاں نکال کر اس کو بڑی بڑی گالیاں کہہ دیے. کیا نبی کی سیرت ان تک ہم نے پہنچائی؟ کسی نے کرناٹکا میں برا بھلا کہہ دیا, ایجنڈوں نے اس کو اتنا شور مچا دیا کہ پوچھو مت. کیا کبھی اس کے گھر میں جا کر کے اس کو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائی؟ یہ آج ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کا دور قتل کرنے کا نہیں, بڑے پیار اور محبت سے انہیں اسلام بتلانے کا دور ہے, ان کو تحفے تحائف دینے کا دور ہے کہ پڑھو یہ میرے پیارے نبی کی سیرت ہے. تم گالی دیتے ہو, یہ دیکھو میرے پیارے نبی نے گالی دینے والوں کو معاف کیا ہے. تو حاضرین اکرام, یہ معاذ اور معوذ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ دو صحابہ, ایک ہیں معاذ بن عمر الجموح, دوسرے ہیں معاذ بن افرا رضی اللہ عنہما. دونوں قتل کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھ کر یہ کہا ہاں ان لوگوں نے ہی قتل کیا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہا جاتا ہے جاؤ دیکھو ابو جہل کی لاش کہاں پر ہے. نبی اکرم نے جہاں بتلائی تھی وہاں پہ لاش پڑی تھی. ابو جہل آخری سانسیں گن رہا تھا, گردن کٹی ہوئی ہے, آخری سانسیں گن رہا تھا, لیکن اس کی سرداری کا ابھی بھی غرور کم نہیں ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود سے کہتا ہے کہ مجھے 2 کسانوں نے قتل کیا, اے کاش کہ 2 کسانوں کے علاوہ کسی اور نے مجھے قتل کیا ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھتے ہیں اور تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں. ایک ابو جہل کا انتقال ہوتا ہے. تو حاضرین اکرام, یہ مختصر سا قصہ, یہ مختصر سا واقعہ ہے جنگ بدر کا. اس میں کیا کیا ایمان کے قصے ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان ایمان کے واقعات کو رکھا جائے گا. لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ واقعات پڑھ کر کے مسلمانوں کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اہل حدیثوں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث پر اور مضبوط ہو جائیں. لیکن افسوس ہم مسلمان جیسے ہی جہاد کی آیتوں کی بات آ گئی گھبرا گئے, ارے مسلمانوں کے خلاف بات چل رہی, ارے ادھر تو اور مضبوط ہونے کی بات ہے, ان کو بتلانے کی بات ہے, ہر شخص بتلانے کی بات ہے کہ لوگوں تم جس جہاد کو جہاد سمجھ رہے ہو وہ جہاد نہیں. جہاد تو یہ ہے کہ عورتوں کی عزت کی جائے,
بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بزرگوں کے ساتھ بڑے رحم دلی سے پیش آئیں، اور جب جہاد کے لیے نکلیں کھیتی باڑی کو برباد نہ کریں، حاملہ عورتوں کو قتل نہ کریں، یہ اسلام نے سکھلایا ہے۔ اگر میدان جنگ میں کوئی تلوار چھوڑ دے اسے قتل نہ کریں۔ سبحان اللہ، کوئی میکا لال ہے جو جنگ میں جائے اور سامنے والا تلوار چھوڑ دے تو اسے قتل نہ کرے، ڈرتا ہے اگر میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا یہ پیٹھ پیچھے میرے حملہ کرے گا۔ لیکن اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جنگ کے میدان میں اگر کوئی مشرک، اگر کوئی کافر ہاتھ سے تلوار چھوڑ دے گا تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ تعلیمات آگے رکھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے والا بنا، اللہ آخری سانس تک صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا۔ اللہ صحابہ جیسا ایمان ہمیں عطا فرما، اللہ صحابہ جیسا ایمان ہمیں عطا فرما، اللہ آخری دم تک نبی اکرم کے راستے پر چلنے والا ہمیں بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔